السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. صبح کی سفیدی آسمان پر ہلکی ہلکی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی. پرندوں کی چہچہاہٹ نے فضا میں جیسے جل ترنگ بجا رکھے تھے. پرندوں کی اس شگفتہ موسیقی کو میں پردہ ہٹا کر آسمان پہ نگاہیں جمائے مسکرا کر سن رہا تھا، جس کو میں نے صاف کر کے اب اپنی آنکھوں پہ لگایا تھا. منظر اب اور بھی صاف نظر آنے لگا تھا. میں نے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو عصمت کہیں موجود نہ تھی. حسب معمول وہ الگ صبح بیدار ہو چکی ہوگی، یقیناً نماز پڑھ رہی ہوگی. عصمت کو فجر کی نماز پڑھ کر لیٹنے کی عادت نہ تھی. وہ سیدھی کچن میں گھس جایا کرتی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ لیجیے گرما گرم چائے. وہ اپنے مقررہ وقت پہ چائے لے کر حاضر تھی. چونک کر میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تھا. تھکن زدہ چہرے پر بلا کا سکون تھا. میں نے اپنے مضطرب دل کو ٹٹولا جو رات سے اتنا بے چین تھا کہ میں رات بھر سو نہیں پایا. ساری رات دل پر کچوکے سے لگتے رہے. ایک کسک نے دل پہ ایسا وار کیا کہ ذہن ابھی تک معاف تھا. کیا یہ ندامت کا احساس بچی کچی زندگی پہ ہمیشہ حاوی رہے گا؟ میں بس یوں ہی سوچتا رہ گیا. نگاہ دھندلا گئی. کیا میں یوں ہی سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہوں گا؟ سوال پھر اٹھا. لے نہ چاہے. اس کا بڑا ہوا ہاتھ جوں کا توں موجود تھا. میں خجل سا ہو کر اپنے خیالوں سے باہر نکلا تھا اور اس کی میٹھی مسکان سے دل میں تراوٹ محسوس کرتے ہوئے چائے کا کپ تھاما تھا. وہ مجھے چائے کا کپ تھما کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی اور واپس کچن کی طرف چلی گئی، جہاں اب اس نے سب کے لیے ناشتہ بنانا تھا. کمرے میں اچانک خالی پن سا آ گیا تھا. اس کے آنے سے کمرے میں رونق کا احساس اترا تھا. عصمت تھی ہی ایسی. زندگی میں اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا تھا. ان 25 برسوں میں عصمت ہمیشہ میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ زندگی کے سفر میں چلتی رہی. اس نے کبھی میری خامیوں کو سدھارنے کی کوشش نہ کی. ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے لبوں پر ہمیشہ ٹھہری رہتی. وہ ہر دکھ کا مقابلہ اس ایک مسکراہٹ کے پیچھے کمال سے چھپا لیا کرتی تھی. یہ کمال مجھے تو حاصل نہ تھا. نہ جانے کیوں میں اس کی محبت میں اس قدر جذباتی تھا کہ اپنی محبت کے آگے ہمیشہ اس کی چاہ نظر انداز کرتا رہا. وہ بھی اللہ کی بندی، کبھی شکایت نہ کرتی. بس وہی ایک مخصوص مسکراہٹ، چپ خاموشی اور میں خود غرض بے حس. مجھے یہ احساس ہی نہ ہوا کہ میں اس کی چاہ سے بے خبر اسے کیسی اذیت دے رہا ہوں. نہ جانے کیوں مرد کیوں چاہتا ہے عورت اسی راستے پہ چلے جس پر قدم رکھ کے وہ چلتا ہے. میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ عصمت انہی راستوں پہ قدم رکھے جو صرف میری طرف جاتے ہیں. اس کی نگاہ اور سوچ کے سارے دائرے میرے ہی طرف گھومتے ہوں. میں نے چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پہ واپس رکھ دیا. آنکھوں کے آگے سے چشمہ اتارا. پسینے سے تر چہرے نے میرے چشمے کو بھی بھگو دیا تھا. میں نے دھندلائی ہوئی آنکھ سے آسمان کی طرف پھر نگاہ اٹھائی. آسمان روشن اور سورج کی کرنیں اب درختوں پہ آہستہ سے گرنے لگی تھی. گرمی کا احساس ہونے لگا تھا. شدید گھٹن سے تنگ آ کر میں نے کمرے کی کھڑکی بند کر دی اور اے سی کے ریموٹ کا بٹن آن کر دیا. کمرہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہونے لگا. میرے شل اعصاب بھی کچھ ٹھنڈے ہوئے تھے. میں نے بیڈ سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لی. پھر میں ماضی کا سفر کرنے لگا. آج ماضی کا سفر کرنے کا دل چاہ رہا تھا. 25 سال، ہاں 25 سال. میں اور عصمت، ہاں ہماری کہانی. جنرل ہسپتال کے سامنے بلڈنگ آگ کی زد میں تھی. عجیب افراتفری کا عالم تھا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے.
आग के शोले आसमान तक बुलंद होने से पहले ही बुझा दिए गए। कई लोग शदीद जख्मी थे। जनरल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज हो गई। डॉक्टर्स की रज़ाकार टीम में मैं भी शामिल था। जख्मियों की तिब्बी इमदाद में मैं मसरूफ़ था। तभी मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। एक कम उम्र लड़की की गोद में जख्मी शख्स सर दिए बैठा था। मैंने उस बूढ़े वजूद को अपने बाजुओं के हसार में लेकर इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया था। लड़की ने झुका सर उठाकर मेरी तरफ तशक्कुर की नज़रों से देखा था। शायद बेतहाशा जख्मी लोगों के दरमियान बैठी वो अपनी बारी के इंतज़ार में बेसुध वजूद के साथ बैठी थी। मैं उसकी खामोश नज़रों को नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उस एक नज़र ने मुझे अपने हसार में ले रखा था। ना जाने क्यों दिल के चाहने के बावजूद उस खामोश हुस्न को देखने की दोबारा नज़रें जिसारत करने पे आमादा न थी। उसके खामोश हुस्न पर अजीब सोच था। मैं मसीहा था। इन हाथों को मसीहाई का शर्फ हासिल किए 5 बरस बीत गए थे। इन बरसों में कभी दिल यूं न थमा था जैसे आज रुक सा गया था। वक्त भी जैसे थम सा गया था और दिल ने करवट सी ले ली और निगाहों को चोर बनने पे उकसाने लगा। निगाह दीदार की चोरी में हिचकिचाने लगी, लेकिन दीदार पे बस जिद था, बेचैन था। आपका मरीज अब बेहतर है, आप उन्हें अपने साथ ले जा सकती हैं। मामूली जख्म है, चंद दिन में भर जाएंगे। ये अद्वियात इन औकात में खिला दीजिएगा। वो सर हिलाकर मेरी हिदायत सुनती रही, फिर बिना कुछ कहे अपने नाजुक हाथों में नुस्खा थाम लिया और मैं बज़ाहिर अगले मरीज की तरफ मुतवज्जो हो गया। शुक्रिया, उसके लबों ने जुम्बिश की। मैं उसकी मुतरन्नम आवाज़ पे बेइख्तियार होकर पलटा। वो जा रही थी, फिर मेरे कदम उठ के। उसी शाम मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार वालिदा से कर बैठा। मेरी वालिदा मेरी ख्वाहिश पे राज़ी होगी। उस दोशीज़ा का घर में पहले ही ताक़ुब करके मालूम कर चुका था। मेरी वालिदा इसी बात पे खुश थी कि मुझे कोई लड़की पसंद आ गई है, वरना बहन और वालिदा के इसरार के बावजूद मेरा दिल शादी पे राज़ी न था। वजह सिर्फ यह कम बख्त दिल था। 5 बरस ये दिल किसी सिनफ़े नाजुक को देख कर न मचला था। आज 5 सेकंड में ही दिल की काया पलट गई। मैंने मुस्कुराकर अपनी वालिदा को देखा और सीने पर हल्की सी थपकी दी, जिसके अंदर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरी माँ और बहन मिठाई लेकर अपना पैगाम लेकर पहुंची थी। अम्मा के दिल में वसवसा था कि लड़की खूबसूरत है तो यकीनन मंसूब होगी। फरजाना आपा को उम्मीद थी कि लड़की का रिश्ता कहीं और लगा हुआ होगा, लेकिन फिर खुशकिस्मती से ऐसा ना हुआ। अलबत्ता लड़की के वालिद और वालिदा ने कहा कि रिश्ते तो कई हैं, लेकिन वो फ़िलहाल कहीं हाँ करने के ख्वाह नहीं है। उनकी बेटी को पढ़ने का शौक़ है। उम्र उसकी सिर्फ 19 बरस है। वालिद भी पढ़े लिखे और गवर्नमेंट ऑफिसर थे और ये उनकी इकलौती औलाद थी। मेरे घर वाले हाँ या ना सुने बगैर वापस आ गए। वालिदा ने कहा लोग बहुत इज्जत से मिले हैं, अच्छे नेक शरीफ लोग हैं, लेकिन बेटी की शादी पर फ़िलहाल आमादा नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाना चाहते हैं। मेरी बड़ी बाजी फरजाना भी लड़की को देख के उसकी गर्विदा हो गई थी। वो भी मेरा रिश्ता उसी लड़की से करने पर मुसर थी। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं डॉक्टर था, अपना घर और मुआशरे में अच्छा मुकाम और शरीफ था। देखने में भी मेरी शख्सियत जाज़िबे नज़र थी। मैं एक मुकम्मल शख्सियत का मालिक था। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। ये उम्मीद ही न थी कि वो लोग गोल मोल जवाब दे के टाल देंगे। फिर यूं ही 1 हफ्ता गुजर गया। मेरी बेचैनी में इजाफा होता गया। मैंने फिर अपनी वालिदा और फरजाना बाजी को तहकीक के लिए फ़ोन करने को बोला, और फिर जब उन लोगों को फ़ोन किया गया तो वही जवाब, अभी कुछ सोचा नहीं। ये क्या मजाक है? आखिर किस चीज़ की कमी है मुझ में जो वो लोग इस कदर नखरे कर रहे हैं? मैं गुस्से में चिल्लाया, अरसलान बेटा, वो लड़की वाले हैं, हक है उनका। फिर वो फ़िलहाल शादी नहीं चाह रहे। मेरी माँ भी उल्टा मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करके ठंडे लहजे में बोली, हम शादी के बाद तालीम मुकम्मल करवा लेंगे, आप उनके घर फिर जाएं। मेरा लहजा ज़िद्दी था और फिर
میرے اصرار کی شدت دیکھ کر والدہ پھر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں ڈاکٹر ارسلان بخاری، جس نے اسکول کے وقت سے لے کر آج تک ناکامی کا منہ نہ دیکھا تھا، ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا، پھر ڈاکٹر بننے کے بعد ملازمت بھی بہت اچھی مل گئی تھی، اپنا گھر اور گاڑی سب کچھ میرے پاس بہت کم عمری میں ہی آ گیا تھا۔ مجھے خواہش کے حصول کے لیے کبھی زیادہ تگودو نہیں کرنا پڑی تھی۔ یوں میری درخواست نظر انداز کر دینا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کو یہ میری زندگی کا سب سے اہم ترین فیصلہ تھا۔ نہ جانے کیوں میری انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ میرے اپنے خاندان کی کئی لڑکیوں کی نظریں مجھ پر تھیں، لیکن میں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، نہ ہی میرا دل اس پہ راضی ہوا۔ پر نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار یہ دل بے چین ہو کر خود سر بن گیا تھا۔ اس ہی دوشیزہ کا قرب چاہتا تھا جس کو دیکھ کر یہ دل بڑی ترنگ میں دھڑکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، اور پھر جیسے قدرت مجھ پہ مہرباں ہو گئی، وہ یوں کہ عصمت میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ والدہ کے اصرار کی شدت کو دیکھ کر عصمت کے گھر والوں نے ہاں کر دی، اور 6 ماہ میں ہی ہماری شادی ہو گئی۔ عصمت ہنسی ہونے کے ساتھ ساتھ سلیقہ مند بیوی تھی۔ وہ میری کسی بھی بات پر انحراف نہ کرتی تھی، کبھی کسی بات پہ ضد نہیں کرتی تھی۔ اس نے ایک بار دبے لفظوں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس اظہار میں التجا تھی، ضد نہ تھی۔ ارسلان صاحب، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ لبوں کے کناروں پہ سمیٹ کر بولی۔ پھر وہ مجھ سے اجازت طلب نظروں سے سوال کرتی رہی۔ میں نے اس کی مخروطی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں محبت سے تھام لی، اور پھر میری محبت کے سمندر میں شادی سے پہلے کیا گیا وعدہ بھی میں نے فراموش کر ڈالا۔ اس نے بھی پھر میری شدید محبت، ضد اور انا کے سامنے کبھی سوال نہ کیا۔ عصمت کے والد نے بھی دبا دبا احتجاج کیا، لیکن میں نے ہر سوال اپنی انا کے پتھر تلے کچل دیا۔ میرے دل میں لگی اس آگ کو تسکین ملنے لگی جو اس رشتے کے طے ہونے یا نہ ہونے کے درمیان میرے وجود کے اندر لگی ہوئی تھی۔ عصمت کے والد کا جھکا سر میری خود سری کے آگے مزید جھک گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں لذت مل رہی تھی۔ پھر وقت آگے سرکتا رہا۔ ہمارے آنگن میں ننھی پری اتر آئی۔ درخشاں بالکل عصمت کا پرتو تھی، الڑ سی گلابی گڑیا جس نے ہمارے گھر کو جنت بنا ڈالا تھا۔ ہائے اللہ، بہت ہی پیاری گڑیا سی بچی ہے، یہ تو میرے فراز کی امانت ہے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی فرزانہ باجی جو اس پہ صدقے واری جا رہی تھی، جھٹ اپنے 6 برس کے بیٹے کے لیے سنہرے بالوں والی میری درخشا کو مانگ بیٹھی۔ میں نے مسکرا کر باجی کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کی اپنی بچی ہے باجی۔ باجی میرا جواب سن کے نہال سی ہو گئی۔ میں نے عصمت کی طرف دیکھا جس سے پوچھنا تک میں نے گوارا نہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ تفکر کی لہر آئی اور گزر گئی، مگر اس کے لب خاموش رہے۔ اور پھر وقت آگے بڑھتا رہا، درخشاں بڑی ہوتی گئی، بات یوں ہی آئی گئی ہو گئی۔ درخشاں کو میری طرح ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ شروع سے ہی بے انتہا ذہین اور محنتی تھی، تعلیمی ریکارڈ بھی اس کے شاندار تھے۔ وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ انہی دنوں فرزانہ آپا کا فراز سافٹ ویئر انجینئر بن گیا۔ وہ بہت جلد تعلیم سے فارغ ہوتے ہی نوکری کرنے لگا۔ فراز کو قسمت سے نوکری بھی بہت اچھی مل گئی تھی۔ درخشاں کے ڈاکٹر بننے میں ابھی 3 سال باقی تھے کہ فرزانہ باجی فراز کا رشتہ درخشاں کے لیے لے آئیں۔ ان کو مٹھائی سے لدا پھدا دیکھ کر میں سر پٹا گیا۔ میں کچھ نہیں سنوں گی ارسلان، فراز انتظار کرتا نہیں چاہتا۔ اس نے آسٹریلیا میں اپلائی کیا ہوا تھا، وہاں اس کو بہت اچھی آفر آئی تھی اور وہ جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتا تھا۔ درخشاں کو ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ لمبی چوڑی بحث کے بعد بالآخر آپا بولی تھی، اور باجی درخشاں اپنی پڑھائی بیچ میں نہیں چھوڑ سکتی نا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، ہم ابھی شادی نہیں کر سکتے اس کے۔
میں نے سختی سے اپنا موقف بتایا، جس پہ وہ ایک دم سے بپھر گئی۔ اچھا، تو اب تم اپنی بڑی بہن سے اس لہجے میں بات کرو گے؟ ارے پڑھائی کا کیا ہے، ہوتی رہے گی، غیروں کے پاس تو نہیں جا رہی، اپنی پھپھی کے گھر جا رہی ہے، سگی پھپھی کے گھر۔ اور یہ کہہ کے وہ بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے باجی کی بات کبھی نہیں ٹالی، آج بھی ان کی ضد کے آگے ہار گیا۔ عصمت میرے جھکے سر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے سامنے خفت سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج جس کرسی پہ میں بیٹھا تھا، 25 برس پہلے اس کے والد شاید اسی دل اور احساس کو سمیٹے بیٹھے تھے، لیکن اس درد کو میں اس وقت محسوس کر ہی نہ سکا جو آج محسوس کر رہا تھا۔ کچھ لمحے کیسے اذیت ناک ہوتے ہیں، پلٹ پلٹ کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی رات کھانے سے فارغ ہو کر جب عصمت نے برتن وغیرہ سمیٹ دیے اور درخشاں اپنے کمرے میں چلی گئی، تو میں عصمت کے ساتھ اس کے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی بات چھیڑی، درخشاں نے شکوہ کناں نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ دیکھو بیٹا، آج نہیں تو کل آپ کو رخصت ہو کے اگلے گھر جانا ہی ہے، اور پھر فراز دیکھا بھالا بچہ ہے۔ آپ کی پھپھو بچپن سے ہی فراز کے لیے خواہش مند رہی ہیں آپ کے معاملے میں، تو پھر کل کلاں کسی غیر جگہ کرنے سے بہتر تو اپنے ہوتے ہیں نا۔ لیکن بابا، آپ تو جانتے ہیں ایسے کیسے؟ میں نے بہت محنت کی ہے بابا، انٹری ٹیسٹ کو پاس کرنے تک کا ہر مرحلہ آپ جانتے ہیں بابا، پھر میں سب کیسے بیچ میں؟ بابا، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میرے لیے مزید وہاں رکنا محال ہو رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا۔ یہ سب ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تعلیم تو شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے، اور فراز ایک اچھا لڑکا ہے۔ میں آپ کی پھپھو کو ہاں کہہ چکا ہوں، بس اب آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کے بابا آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ پھر ایک عورت کو میں نے اپنی محبت کے سمندر میں غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ درخشاں خاموشی اور بے بسی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ شاید اب ضبط کرنا اس کے بس میں نہ رہا تھا، اور پھر آنسوؤں کی جھڑی اس کی آنکھوں سے بہنے لگی تھی، لیکن اس نے اپنی نگاہیں نیچے رکھی تھی۔ اس ساری گفتگو کے دوران عصمت بالکل خاموش تھی۔ اس کے چہرے پہ بعض اوقات تاریک سے سایہ آ کے گزر جاتے، لیکن اس نے کسی بات میں کسی بھی طرح کا عمل دخل نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کے فیصلے کا انتظار کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی اپنے بابا کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی اور اس کے فیصلے کو پورے دل سے قبول کرے گی۔ یہ کہہ کر اس کی طرف دیکھے بنا میں اس کے سر پہ پیار دے کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ عصمت البتہ ابھی درخشاں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر ماں بیٹی میں کیا گفتگو ہوئی مجھے علم نہیں، اور پھر اپنے کمرے میں تنہا لیٹا لیٹا اپنی سوچوں سے پیچھا چھڑاتے چھڑاتے کتاب پڑھنے کی کوشش میں کب گہری نیند میں سو گیا، علم نہ ہو سکا کہ عصمت کمرے میں کب آئی۔ البتہ صبح فجر کی نماز کے بعد مجھے چائے کا کپ تھماتے عصمت نے درخشاں کے اقرار کی نوید سنائی تھی۔ بیٹی اور باپ کا تعلق اور اس سے جڑی مانوس محبت نے میری انا کے بت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ 25 برس پہلے کا منظر ایک لمحے میں میری آنکھوں کے آگے آ کر گزر گیا۔ کل ہی میری بیٹی رخصت ہو کے آسٹریلیا چلی گئی ہے۔ فراز نے بے شمار وعدے میری ہتھیلی پہ رکھ دیے تھے، ایسے ہی جیسے کبھی میں نے عصمت کے والد سے کیے تھے، اور درخشاں کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں ایئرپورٹ سے جاتے وقت بھی مڑ مڑ کے مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے مجھ سے کوئی خاموش شکوہ کر رہی ہو، اور اس کی آنکھوں میں وہی کچھ تھا، چپ خاموشی، جو کہ سالوں سے عصمت کی آنکھوں میں دیکھتا چلا تھا۔ اور آج
آج جب خود پہ بیتی ہے تب میرے دل میں ایک کسک جاگ اٹھی ہے، ایک درد ہے جو میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں عصمت کچھ بولے، مجھ سے شکوہ کرے، لیکن اس اللہ کی بندی نے تو جانے کب سے خاموشی کی اور چپ کی وہ چادر اوڑھ لی ہے جو اس نے وراثت میں آگے ہماری بیٹی کو بھی اوڑھا دی ہے۔ جانے اب درخشاں بھی کبھی اپنا کوئی حق فراز سے لے پائے گی یا اپنی ماں کی طرح ہی خاموشی اور چپ کی بکل اوڑھے اپنی زندگی اپنی چھوٹی چھوٹی جائز خواہشات کو مارتے ہی گزار دے گی۔